الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ البقرہ آیت نمبر 183 میں نے پڑھی. رمضان شریف کی آمد ہے اور رمضان کے مہینے میں مسائل بیان کرنے کی بجائے یہ مناسب سمجھا گیا کہ پہلے بیان کر دیے جائیں تاکہ لوگ ان پر آسانی سے عمل کر سکیں. انشاءاللہ آج کا جمعہ ہوگا رمضان کے مسائل پر اور اگلا جمعہ ہوگا زکوٰۃ کے مسائل پر. رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے. زکوٰۃ تب لاگو ہوتی ہے جب کسی کے پاس مال جمع ہوئے 1 سال گزر گیا ہو. تو عام طور پر ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ رمضان زکوٰۃ کا مہینہ، لہذا اگلے جمعے انشاءاللہ زکوٰۃ کے مسائل بیان ہو جائیں گے تاکہ ان ٹائم دوستوں کو پتہ چل جائے اور اس کے مطابق وہ اپنی تیاری کر سکے. اللہ پاک نے سورت میں فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزہ رکھنا فرض کر دیا گیا جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یعنی قانون بھی بتا دیا. کتبہ کتاب لکھی ہوئی چیز کو بھی کہتے ہیں اور قانون کو بھی کہتے ہیں. تو یہاں پر قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ تمہارے لیے یہ قانون مقرر کر دیا گیا اور اس قانون کی وجہ بھی بیان فرما دی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ روزہ رکھنا ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے. 5 ارکان ایمان ہیں: اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان. یہ ہیں 5 ارکان ایمان. ان کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے. اور یہ جو ہے 5 ارکان اسلام ہیں، ان کا تعلق اعضاء سے ہے، جسم سے ہے، کہ وہاں سے وہ ظاہر ہوگا کہ اس نے وہ رکن ادا کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. کیا؟ پہلا ہے کلمہ شہادت، زبان سے ادا کرنا ضروری ہے. اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. یہ ہیں 5 رکن اسلام کے. ان میں سے ایک یہ روزہ ہے جس کا مہینہ آنے والا ہے. روزہ جو ہے وہ ہر عقل مند، یعنی عقل بالغ مسلمان پر فرض ہے. قانونی بلوغ کب ہے؟ 15 سالوں کی عمر، اگر کوئی اور بلوغت کی نشانی ظاہر نہ ہو. مرد کے لیے بلوغت کی نشانی ہے احتلام ہو جانا، زیر ناف بال آ جانا، یا 15 سال کی عمر. اسی طرح لڑکی کے لیے حیض ہے، اس کی عمر ہے یہ، یا بلوغت کی نشانیاں اس کی ظاہر ہو جائیں. تو ہر مسلمان جو عقل مند ہو، یعنی بچے اور پاگل پر نہیں ہے روزہ، بالغ ہو، نابالغ پر روزہ نہیں ہے، اپنے شوق سے وہ رکھے تو بسم اللہ. لیکن اگر آپ دیکھیں گے وہ نبھا نہیں سکتا، اس کا روزہ کھلوا دیں. وہ توڑنے والی چیز نہیں ہوتی، ایسا نہ ہو کہ بچے کی جان کو کوئی خطرہ ہو. اور مسلمان پر فرض ہے. جب بھی کوئی اسلام لے آئے گا تو اس پر یہ ساری باتیں لاگو ہو جائیں گی. اور جو روزہ رکھنا ہے اس کے لیے عام طور پر بالغ ہونے کی بھی شرط نہیں، نبھانے کی شرط ہے. اگر وہ روزہ نبھا سکتا ہے، بچہ کو اتنا ہے 12-13 سال کا، اگر وہ نبھا سکتا تو وہ رکھ لے، نہیں نبھا سکتا تو پھر جب بالغ ہوگا پھر وہ رکھے. اس کی فضیلت میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جب رمضان شریف آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ بابرکت مہینہ
آیا ہے جس کے روزے اللہ نے تو پر فرض کر دیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس خیر سے محروم رہا وہ بس سمجھے کہ محروم ہو گیا۔ اس میں یہ جو ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یعنی ہر نیکی کرنے کے لیے ماحول فراہم کر دیا جاتا ہے۔ جب ایک کام ساری دنیا مل کے کرے تو وہ آسان ہو جاتا ہے۔ پورا محلہ پورا شہر روزہ رکھ رہا ہے تو آدمی کو اتنا زیادہ محسوس نہیں ہوتا۔ اگر اکیلا آدمی رکھے گا تو اس کو جگہ جگہ پر محسوس ہوگا، اور اس کو جگہ جگہ بتانا پڑے گا میرا روزہ ہے۔ جتنے بھی نیکی کے کام ان سب کے لیے ماحول فراہم ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شیطان قید کر دیے جاتے ہیں کہ جن راستوں سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے ان پر پابندی لگا جاتی ہے، حلال پر بھی پابندی لگا دی جاتی ہے۔ یعنی کیا ہے؟ یہ والا منہ ہے اور شرمگاہ ہے، شیطان ان سے حملہ آور ہوتا ہے۔ کوئی چیز باہر نکلتی ہے بری، اندر جاتی ہے حرام، اسی طرح شرمگاہ حرام جگہ پر استعمال کرنا، تو حلال پر بھی پابندی عائد کر دی جاتی ہے ایک سرٹن ٹائم کے لیے۔ یعنی شیطان کو بے بس کر دیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ شیطان جو اصلی ہے ابلیس ہے اس کو کچھ زنجیریں وغیرہ اس میں جکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بے بس کر دیا جاتا ہے کہ حلال پر بھی پابندی لگا دی چاہیے کہ آدمی حرام کا کام کرے۔ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ 1000 مہینے کے برابر نے فرمایا بہتر ہے، لیلۃ القدر، قدر والی رات۔ وہ کیا ہے کہ اس میں عبادت کا ثواب 1000 مہینہ سے بھی زیادہ آدمی عبادت کرے تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب وہ رات کون سی ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سال قرآن مجید نازل ہوا تھا اس سال وہ رمضان میں تھی۔ اس لیے جو بڑے بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں یہ سارے سال کی کوئی رات ہے، گھومتی رہتی ہے، کبھی کسی رات کبھی کسی رات۔ ایک صحابی تھے، ان کے پاس مویشی یہ جانور وغیرہ بہت زیادہ تھے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہر روز نہیں حاضر ہو سکتا، تو آپ مجھے حکم فرمائے میں کب آ جاؤں؟ آپ نے فرمایا 23 تاریخ کی جو ہے نا عصر میرے پاس آگے پڑھنا، یعنی جس رات 23ویں رات آنے والی ہو نا، یعنی 22 رمضان کی جو عصر ہے وہ میرے پاس آگے پڑھنا، رات گزار کے صبح چلے جانا، یعنی اس رات وہ 23 رمضان کو تھی۔ تو کوئی فکس رات نہیں ہے۔ اس کو سارا سال تلاش کرنے کا آسان طریقہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز اگر کوئی جماعت کے ساتھ پڑھے گا اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا یہ سارا سال لیلۃ القدر جو بھی ہوگی اس کو اس کا ثواب مل جائے گا، تو یہ ساری رات جاگنے کے برابر۔ تو فرمایا دوسری جگہ حدیث میں کہ جس شخص نے اللہ پر ایمان اور اجر کی امید رکھتے ہوئے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ پھر یہ فرمایا اللہ پاک نے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، یعنی یہ ایسی عبادت ہے جس کا سوائے خدا تعالیٰ کے اور اس آدمی کے کسی کو نہیں پتہ ہوتا۔ اگر کوئی آدمی منہ سوکھا لے کے پھرتا رہے اور کہے میرا روزہ نہ ہو اس کا، تو کسی کو کوئی جج نہیں کر سکتا کہ اس کا روزہ ہے کہ نہیں، صرف اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ پر ایمان کا اتنا بڑا یہ مظہر ہے یہ روزہ کہ چھوٹا سا بچہ اس کو پیاس بھی لگے تو پانی نہیں پیتا کیونکہ اس کو پتہ ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ تو یہ ایمان بالغیب کو انتہائی مضبوط بنانے والی یہ عبادت ہے۔ تو اس کے جو مسائل ہیں، جو کام اس میں کرنے ہیں روزے میں، اچھا رمضان کے دوران کہتے ہیں جی جو فوت ہو جائے اس کا حساب نہیں ہوتا، بالکل جھوٹ ہے۔ حساب ہر آدمی کا ہوتا ہے، چاہے وہ مکے میں فوت ہو، مدینے میں فوت ہو، کعبے میں فوت ہو، رمضان میں فوت ہو، حساب بھائی سب کا ہے، نبیوں کا ہے تو باقی کس بات کی مولی ہے۔ تو دوسری بات کہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ روزہ رکھنا، قیام اللیل، لیلۃ القدر کی تیاری، اس کی تلاش، اور افطاری کرنا۔ افطاری قرآن سے مراد یہ نہیں کہ 1 مل والا 10 مل والوں کو بلا کے روٹی کھلا دے، یہ کوئی افطاری نہیں ہے۔ افطاری یہ ہے رمضان آنے سے پہلے جو بھی ہمت ہے وہ کسی غریب کے گھر پیسے دے دے، اس کو راشن دے دے، یہ ہے افطاری اصل میں۔ یہ جو ہے نا کہ 10 میل والے اکٹھی جگہ ایک سرینا ہوٹل میں بیٹھ کے افطاری کر لیں، وہ نہیں وہ کام۔ اصل افطاری یہ ہے کہ جو غریب ہیں ان کے گھروں میں کوئی چیز پہنچا دو۔ جس آدمی نے روزے نہیں رکھنے، کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، کسی وجہ سے اس نے روزے نہیں رکھنے مہینہ بھر، یا کوئی خاتون حاملہ ہے تو اس کو ڈاکٹر نے بتایا کہ بچے کو نقصان ہوگا تو وہ نہ رکھے روزے، تو وہ اپنے روزوں کا جو فدیہ ہے وہ کسی غریب کو دے دے، اور اس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ روزہ رکھے بھی۔ جس کو دیا ہے اس پر پابندی نہیں ہے کہ وہ روزہ بھی رکھے، صرف حکم یہ ہے کہ 2 وقت کھانے کے برابر پیسے یا چیز یا دانے کچھ بھی ہے وہ غریب آدمی کو دے دے۔ تو جس نے افطاری کرانے کا ارادہ کیا ہوا ہے
وہ پلیز آپس میں ایک دوسرے کی افطاری کروانے کے بجائے غریبوں کے گھروں میں پہنچا. تو جو 10 روپے دے سکتے ہو وہ 10 پہنچا دے, جو 10 کروڑ دے سکتا ہے وہ 10 کروڑ دے دے. یہ ہے افطاری. لیلۃ یہ قیام اللیل جو ہے, قیام اللیل رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں پوری امت کو پتہ ہے, متفق ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صبح تہجد کے وقت پڑھتے تھے. جس کو آسانی ہے وہ تہجد کے وقت پڑھ لے, جس کو آسانی ہے وہ پہلے پڑھ لے. تو یہ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے. نوافل ہیں جس کو ہم تراویح کہتے ہیں, جو کہتا ہے کہ مجھ سے صبح نہیں اٹھا جائے گا وہ شام کو پڑھ لے. سارا سال ویسے بھی جاتا ہے عشاء کے بعد وہ آدمی تہجد پڑھ لے, لیکن اس کا ثواب کم ہوتا ہے. تینوں عشروں کی کوئی مخصوص دعا نہیں ہے, صرف لیلۃ القدر کی دعا تھی. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر نصیب ہو تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا تھا دعا کرنی ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو یہ ہے کہ اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے, معاف کرنا تجھے بہت پسند ہے, مجھے معاف کر دے. دوسرا, جب روزہ کھولنا ہے اس وقت استاد محترم حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جب کھجور اٹھانی ہے تو ایک فقرہ کہنا ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. یا واسع المغفرہ اغفر لی, اے بہت زیادہ مغفرت بخشنہار مجھے بخش دے. جب کھجور اٹھانی ہے تو 3 لفظ بولنے ہیں, یا واسع المغفرہ اغفر لی, سادہ سی دعا بس. اور کوئی جو گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے دعائیں وہ سارے مارکیٹنگ اور ڈرامہ بازی اور کچھ نہیں ہے. یہ جو ہے نا افطاری کے وقت کی دعا, بھائی افطار جب وہ روزے دار روزہ کھولتا ہے اس وقت اس کی اپنی دعا ہے. یہ نہیں کہ آدھا پونا گھنٹہ پہلے پوری ایک وہ مارکیٹنگ کرنے کے لیے فلاں آدمی جو ہے وہ 27 رمضان کو بہت ٹاپ کی دعا کرواتا ہے, فلاں جو ہے افطاری کے وقت بڑا رو رو کے دعا کرتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. کھجور کھانی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھجور اٹھانی ہے. یا واسع المغفرہ اغفر لی, یہ ہے دعا اللہ اللہ اور خالص اللہ. حکمت اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کی یہ ہے کہ شاید تم پرہیزگار بن جاؤ. کون بنے گا؟ لعلکم, شاید تم پرہیزگار بن جاؤ جو اس کی پابندیاں آبزرو کرے گا, جو پابندیاں ان کا خیال رکھے گا. اب یہ 1 ماہ کے روزے کیوں مقرر کیے گئے؟ اگر بھائی ساری امت اکٹھی روزہ رکھے گی, روزہ رکھنا آسان ہے سب کے لیے. اگر اپنی اپنی مرضی پر ہوتا تو سارا سال آدمی تنگ ہی ہوتا ہے. یہ جو روزہ نفلی رکھتے ہیں ان کو 100 دفعہ سارے دن میں بتانا پڑتا ہے, یار میں روزہ, اس سے میں نے چائے نہیں پینی, یا پانی نہیں پینا, یہ روٹی نہیں کھانی. سب رکھتے ہیں. دوسرا, سارا سال کے روزے ہوتے, جوگیوں کی طرح روزے کی اہمیت ہی ختم ہو جانی تھی. جوگی جو ہیں وہ سارا سال روزہ رکھتے ہیں, لہذا ان کو روزے کا کچھ بھی اثر معلوم نہیں ہوتا. وہ 3 4 دن ویسے ہی نہیں کھاتے. تو کہا کہ روزہ 1 مہینے کا 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا, تاکہ جب تیری عادت نہ بنے بھوکے رہنے کی, جب بھی تو بھوکا ہو تجھے احساس ہو, اور پھر دوسروں کا احساس ہو کہ بھائی بھوک پیاس تو دوسروں کو کتنا تنگ کرتی ہے. یہ جو عام طور پر سوال ہوتا ہے کہ بھئی صبح اٹھے روزہ رکھنے کے لیے کسی آدمی کو غسل کی حاجت ہے, کسی عورت کو غسل کی حاجت ہے, تو اگر ٹائم ہے تو غسل کر کے روزہ رکھ لے, ورنہ وہ روزہ رکھے بعد میں غسل کر کے نماز پڑھ لے. تو اس میں کوئی پریشانی وغیرہ نہیں ہے. کپڑے وہ اس کے اگر کوئی داغ لگا ہوا ہے اس کو اتنی جگہ دھو لے, باقی کپڑے وہ بالکل پاک ہیں, ان میں نماز پڑھ سکتا ہے. جب پہلی اذان سننی ہے, پہلی سے مراد یہ شیعہ حضرات کی اذان نہیں ہے. آج کل وہ فجر 22 منٹ پہلے دینا شروع ہو گئے ہیں, پتہ نہیں اب انہوں نے کیسا اجتہاد کر لیا ہے. پہلے وہ 10 منٹ کا فرق ہوتا تھا, اب وہ ماشاءاللہ 22 منٹ پہلے اذان دے دیتے ہیں. پتہ نہیں وہ ٹائم پھر سو جاتا آدمی جا کے. رمضان میں وہ 10 منٹ کا فرق ڈالتے ہیں. ان کی اذان کی بات نہیں ہو رہی. یہ جو عام سنی فرقے ہیں ان میں سے کسی کی اذان صبح پہلی اذان سنو بند کر دو, شام کو جب پہلی اذان سنو کھول لو. اللہ اللہ اور خالص اللہ. زیادہ یہ نہیں انتظار کرنا کہ ہماری مسجد کی روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے, نہ روزہ کھولنے کی کوئی نیت ہے. سب سے بہترین سحری کھجور ہے. اگر کوئی آدمی رات کو بیمار تھا, روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن صبح سحری کے وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے اس نے کھانا کھا لیا ہے, روزہ رکھنے کا اس وقت بھی ارادہ نہیں تھا, پھر نماز فجر پڑھ کر سو گیا, دن کو جاگا تو تندرست ہو چکا تھا, اب وہ اگر ارادہ کر لے دوپہر سے پہلے تو اس کا روزہ ہو جائے گا. ایک آدمی کو غسل کی حاجت تھی, لیکن سردی اتنی زیادہ ہو گئی اس کو نہانے سے ٹھنڈ لگنے کا ڈر ہے, تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے, روزہ بھی رکھ سکتا ہے. دوران روزہ طاقت کا ٹیکہ نہیں لگوا سکتا.
اگر کوئی ڈاکٹر کسی اور بیماری کا ٹیکہ اس کو تجویز کرے تو وہ لگا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر روزہ دار برداشت کر سکے دوسرے کو خون بھی دے سکتا ہے، روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اور ٹیکہ چاہے گوشت میں لگے چاہے وہ وین میں لگے، اگر بطور دوائی ہو کہ اس کی جان بچانے کے لیے وہ شوگر ہے، انسولین لگاتا ہے، جس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ لگا سکتا ہے، لیکن بھوک اور پیاس ختم کرنے والی نہ کوئی چیز کھا سکتا ہے دوائی کے طور پر، ٹیبلٹس جس سے اس کو بھوک پیاس نہ لگے، یا ٹیکہ ایسا لگوا لے کہ جس سے اس کو بھوک پیاس، اس کا ارادہ ہی نہیں روزہ رکھنے کا، وہ نہیں لگوا سکتا۔ باقی دوائی کے طور دمے کا مریض، یہ بات غور سے سن لیں، بتائیں بھی، ایسا نہ ہو کسی کی جان ہی جاتی رہے۔ دمے کا مریض دوران روزہ انہیلر استعمال کر سکتا ہے، کیوں؟ وہ جاتا ہے سانس کی نالی میں، وہ خوراک کی نالی میں نہیں جاتا۔ دوسری بات، دوائی خوراک نہیں ہوتی، دوائی غذا نہیں ہوتی، وہ دوائی ہوتی ہے، تو انہیلر جو ہے وہ ناک میں تیل ڈال سکتا ہے۔ جو خاتون کھانا پکا رہے وہ نمک بھی چکھ سکتی ہے، دوائی سے غرارے بھی کیے جا سکتے ہیں، گلیسرین بھی لگا سکتے ہیں، یہ کھانے میں نہیں آتی یہ چیزیں۔ آنکھ میں دوائی ڈال سکتا ہے، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتا ہے۔ دوسری یہ بات مشہور ہے کہ جو جتنا گناہ گار ہوگا اس کو روزہ بھی اتنا زیادہ لگا ہے، اس کا کوئی تعلق نیکی بدی سے نہیں ہے۔ اب جوگی جو ہے کافر ہے، وہ ان کو ہفتہ بھی نہ کھائیں ان کو کچھ نہیں ہوتا، اس کا تعلق موسمی حالات سے ہے، اس کا نیکی بدی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میاں بیوی کو پرہیز کرنا چاہیے ایک دوسرے کے پاس بیٹھنے سے روزے کی حالت میں۔ روزے کی حالت میں یہ جو آنکھوں پر جو لینس وغیرہ لگاتے ہیں اس کا کوئی نہیں ہے نقصان، وہ لگا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں ٹی وی کیبل پر یہ عشق مشق کے جو ڈرامے ہیں وہ نہیں دیکھ سکتے، اور چغلی وغیرہ جو کرنے والا ہے اس کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملے گا۔ روزے کی حالت میں گناہ کرنا زیادہ سزا کا باعث ہے، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت علی حدود حرم میں کوئی گناہ کرنے والے کو 20 کوڑے زیادہ مارتے تھے کہ تو نے حرم کا بھی خیال نہیں کیا۔ افطاری جو ہے کہ اگر کسی نے صرف روزہ داروں کو افطاری دی ہے تو غیر روزہ دار اس میں شریک نہ ہو۔ افطاری میں تاخیر مناسب نہیں ہے، زیادہ محنت کو کرنا چاہتا تو 8 پہر کا روزہ رکھ لے، لیکن حضور علیہ السلام نے صوم مثال سے منع کیا کہ ایک آدمی کئی دن کوئی افطاری یا سحری نہ کرے، اس سے حضور نے منع کیا۔ خود آپ کرتے تھے نفلی روزوں میں کہ آپ علیہ السلام 10 دن بھی کچھ نہیں کھاتے تھے۔ اگر غلطی سے روزہ وقت سے پہلے کھول لیا تو صحیح قول کے مطابق اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ان کے دور میں ایک دفعہ بادل کی وجہ سے غلطی سے روزہ پہلے کھول لیا گیا تھا، بعد میں سورج نکلا تو آپ نے کسی کو بھی روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا کہ نہ اس کے 60 روزے ہیں نہ اس کی قضا ہے، کیونکہ جو ہمارے بس میں تھا وہ ہم نے کیا۔ یعنی ایک آدمی نے دیانتداری سے سمجھا کہ ٹائم ہو گیا ہے، بادل تھے، اس کے پاس گھڑی نہیں تھی، اس کو کوئی معلومات کا ذریعہ نہیں تھا اس کے پاس، بعد میں سورج نکلا تو اس کا روزہ ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے اپنے کھلی آنکھ سے کھلے میدان میں دیکھ لیا ہے کہ سورج غروب ہو گیا تو وہ اذان سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم افطاری کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو جا کر اسلام کی طرف مائل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ سب سے پہلے اذان سن کر روزہ افطار کر لینا چاہیے، اطمینان کی خاطر آپ اپنا مقامی ٹائم ٹیبل استعمال کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے سے پہلے اور روزہ کھولنے کے بعد روزے کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو ٹائم ٹیبل بنے ہوئے ہیں ان پر احتیاط سے آپ ان کو استعمال کریں کہ بعض دفعہ 2.5 منٹ کا انہوں نے رکھا ہوتا ہے اس میں مارجن، تو دیکھ کے سوچ کے جو پہلے اذان والا ہے نا اس کے مطابق آپ روزہ کھول لیں، کوئی بھی اپنے روزے خراب نہیں کرتا۔ افطاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے خوراک کا سامان حقدار لوگوں کے گھروں میں رمضان ہونے سے پہلے پہنچا دو تاکہ وہ اطمینان سے اپنے گھروں میں روزہ رکھ سکیں۔ افطاری کا یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے کہ ایک امیر آدمی چند امیر آدمیوں کو کھانے پر بلا کر روزہ افطار کرا دے۔ تو روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں، کھانے کے بعد جو دعا ہے وہی دعا ہے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ کھولنے میں جلدی فرماتے، حالانکہ آپ کو اللہ پاک نے اتنی طاقت دی ہوئی تھی کہ 10 دن آپ نفلی روزہ رکھتے تھے، لیکن فرض روزوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کے لیے نمونہ تھے۔ آپ دوسرا
آپ بتاتے تھے کہ اللہ میں تیرے رزق کا محتاج ہوں. یہی تعلیم دوسروں کو دیتے تھے کہ آدمی کو اونچی جگہ پر کھڑا کیا ہوتا تھا. جب وہ سورج غروب ہوتا تو وہ انگلی کے اشارے سے بتا دیتا کہ حضور سورج غروب ہو گیا، تو آپ فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے، اس لیے تاکہ پتہ چلے کہ میں خدا کے رزق کا محتاج ہوں، اس سے میں غنی نہیں ہوں. یہ مولانا احمد رضا خان، ملا علی قاری دونوں نے لکھا ہے کہ جو روزہ کھولنے کی دعائیں بتائی جاتی ہیں اس میں ماضی کے سیغے ہیں. روزہ کھولنے سے پہلے آدھا پونا گھنٹہ دعا کوئی نہیں ہے. اس میں جتنی دعائیں ہیں وہ ساری ماضی کے سیغے، یعنی روزہ کھولنے کے بعد کی دعائیں ہیں. اگر کسی نے کرنے وہ بھی ایک دو فکروں کی دعا ہے. روزہ کھولتے وقت صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر روزہ کھول لو. کھا پی کر دعائے افطار وہ پڑھ لو جس میں اللہ کا شکر ادا کیا گیا ہے. افطار کرنے کے لیے اپنی مسجد کی اذان کا انتظار کرنے کے بجائے کسی بھی مسجد سے اذان کی آواز سنو تو افطار کر لو، کیونکہ کوئی مسجد والا اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا. یہ جو میں پڑھ رہا ہوں یہ مولانا صاحب نے جو خطبات دیے تھے ان کو لکھا اور پھر ان کو چیک کروا لیا. یہ ان کے چیک کیے ہوئے اپنے ہاتھ سے، وہی میں پڑھ کے سنا رہا ہوں. یعنی اس میں میرا کچھ نہیں ہے، یہ سارے کا سارا جو انہوں نے فرمایا تھا وہ میں نے لکھ لیا اور خود ان کو چیک کروا دیا ان کی زندگی میں، وہی بائنڈ کروا لیا ہم نے. تو یہ ان سے سوال و جواب جو ہوئے تھے ان کا یہ سارا مسودہ ہے. میت کے سال ثواب کے لیے افطاری نہ کروائیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر امیر آدمی ہی آتے ہیں، جو کھاتے پیتے لوگ ہیں وہی آتے ہیں. جتنا خرچہ آپ کرنا چاہتے ہیں وہ کسی مسکین کو دے دیں آپ، یہ بہترین سال ثواب ہوگا اور میت کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا. نفلی حج و عمرہ کرنے والے، یہ جو نفلی حج اور عمرہ یہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہر سال میں جاتا ہوں، اس سال بھی ضرور جاؤں گا، ان کے لیے، اور مکہ مدینہ میں سحری افطاری کروانے والوں کو جو 10-10 لاکھ ہزار کی ادھر سحری افطاری کرواتے ہیں ان کو چاہیے یہ پاکستانی غریب جو ہیں ان کا خیال کریں. نفلی عمرہ یا حج نہ بھی کیا تو گزارا ہو جائے گا. یہ پاکستان میں جو لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں ان کا خیال کریں. وہ روزہ کی حالت میں بیوی سے تعلق پیدا کرنے والے کا روزہ ٹوٹ جائے گا چاروں اماموں کے نزدیک. روزے کی حالت میں بیوی کے پاس بیٹھنے سے احتیاط کرنی چاہیے، خاص طور پر نوجوانوں کو. روزہ میں قے آ جائے یا خون نکل جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر اس کو جان بوجھ کر حرام خیال سے دیکھا تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا. کان، آنکھ، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں. اگر ایسی دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو تھوک دے. شیو کرانے سے، یہ جو کسی نے پوچھا تھا جی میں نائی کے پاس شیو کرانے گیا ہوں روزہ کے حالت میں تو کیا سے میرا روزہ ٹوٹ گیا؟ انہوں نے کہا کہ بھائی شیو کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، البتہ داڑھی رکھنا سنت ہے. جو غلطی سے روزہ کے حالت میں مطلب اس کو غصہ آیا، کوئی کسی سے لڑ پڑا اور غصے میں اس نے پانی پی لیا، تو وہ رمضان کے بعد ایک روزہ رکھے، 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے یا اتنی رقم کسی مسکین کو دے دے اور اللہ سے معافی مانگے. دانتوں سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا بشرطے کہ وہ پیٹ میں نہ چلا جائے. سوتے ہوئے دانتوں سے خون نکلا پیٹ میں چلا گیا اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. دوسرے ملک میں روزہ یا روزے شروع کرنے والے کا حکم. ایک آدمی سعودی عرب میں کام کرتا ہے، وہ ایک روزہ اس نے وہاں پر رکھا، پاکستان آ گیا دوسرے روزے تک، یا وہ آدمی کام وہاں پر کرتا تھا 26-27 روزے اس نے وہاں رکھے، عید کرنے کے لیے پاکستان آ گیا، تو اس کا کیا ہے؟ تو جن ملکوں میں رمضان ہم سے پہلے شروع ہو جاتا ہے وہاں پر اگر کوئی آدمی رہتا ہے تو وہ جب پاکستان میں آئے گا تو پھر اس ملک کے مطابق وہ روزے پورے کرے گا. اگر وہاں پر اس نے ایک دن پہلے روزہ رکھا تھا اور وہاں پر ایک دن پہلے عید ہو گئی ہے تو اسی کے مطابق وہ اپنا روزوں کی گنتی پوری کرے گا. اگر کوئی ایسے ملک سے آیا جہاں پر پاکستان کے ایک دن بعد روزہ رکھا گیا ہے تو اس ملک کے مطابق گنتی پوری کرے گا. اس طرح سے وہ کر لے گا. اب ایک آدمی نے روزہ پاکستان میں رکھا، شام کو اس کی فلائٹ سعودی عرب یا کسی ایسے ملک کی طرف تھی جو مغرب میں ہے. اب جہاز جو ہے وہ سورج بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا، تو آدمی کب روزہ افطار کرے گا؟ تو جس ملک میں روزہ رکھا تھا اسی ملک کے ٹائم کے مطابق وہ روزہ افطار کر لے گا، چاہے وہ جہاز جو ہے رات کے 12 بجے تک سورج ساتھ ساتھ ہی چلتا رہے. اسی طرح مشرق کی طرف جہاز نے سفر کیا ہے تو اس کا سورج تو وہ اسی وقت غروب ہو جائے گا،
جبکہ اس ملک میں بھی 2 گھنٹے رہتے ہیں، تو اس ملک کے ٹائم کے مطابق ادھر جائے تب بھی ادھر جائے تب بھی وہ اس جہاں روزہ رکھا تھا اس ملک کے مطابق وہ افطار کرے گا۔ کن سالوں میں روزہ رکھنا منع ہے؟ سال میں 5 دن ایسے ہیں جس میں روزہ نہیں رکھ سکتے، 2 عیدوں کے دن اور 3 دن بڑی عید کے بعد 11، 12 اور 13 ذی الحج۔ جو آدمی حج پر جائے اور وہ قربانی نہ کر سکے تو 5، 6، 7 ذی الحج کو روزہ رکھ سکتا ہے، اگر بعد میں رکھے تو 11، 12، 13 ذی الحج مینا میں روزہ رکھ لے، باقی دنوں میں وہ لوگ نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے۔ جمعہ کے علاوہ نفلی روزہ ایک بھی رکھا جا سکتا ہے، اگر جمعہ کا روزہ نفلی رکھنا ہو اکیلا نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ بھی رکھنا پڑے گا۔ شوال کے روزے، اگر کوئی آدمی شوال کے 6 روزے بھی رکھتا ہے تو ان کا اور رمضان کے روزوں کا ملا کے پورے سال کے روزے رکھنے کا ثواب مل جائے گا، کیونکہ نیکی کا کم از کم اجر 10 گنا ہے۔ باقی اللہ پاک خلوص نیت کو دیکھ کے تو چاہے جتنا مرضی بڑھا دے، لیکن کم از کم 10 گنا ہے۔ تو 30 دن یہ، 6 دن یہ، 360 دن اور اتنا ہی یہ چاند کے مہینوں کا سال ہوتا ہے، تو 10 گنا اس کے ملے گا اس کو، تو پورے سال کے روزے رکھنے گا۔ پھر شوال کے روزے پورے مہینے میں کسی دن بھی رکھ سکتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ لگاتار رکھنے۔ جس نے ایک بار شوال کے روزے رکھے اس پر ہر سال رکھنا لازم نہیں ہے، وہ اپنا رکھ سکتا ہے تو رکھ لے، نہیں تو اس پر فرض نہیں ہو جاتے۔ لیلۃ القدر جو ہے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ جیسا میں نے پہلے عرض کی، اگر کوئی آدمی سارا سال عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کو ساری رات جاگنے کا ثواب ملے گا، اور اس کو انشاءاللہ لیلۃ القدر بھی مل جائے گی۔ باقی رمضان میں طاق راتوں میں سے جو کم از کم کرتے ہیں وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ اگر آپ رات کی قدر پہچانیں ہر رات کی، تو کسی نے کسی ولی اللہ سے پوچھا تھا کہ حضرت لیلۃ القدر کی کوئی نشانی بتا دیں، تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تو نے مجھ سے نشانی پوچھی ہے لیلۃ القدر کی، ہر شب قدر است گر قدر بدانی، ہر رات لیلۃ القدر ہے، اگر تو اس کی قدر سمجھے تو۔ اب ساری رات تو ساری عمر نہیں جاگ سکتے، سارا سال نہیں جاگ سکتے، حل اس کا دیکھے کتنے رحمت للعالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیسا آسان طریقہ بتایا، بھئی عشاء فجر تو پڑھنی ہے نا، اس کا اہتمام کرو جماعت کے ساتھ، ساری رات جاگنے کا ثواب مل جائے گا تمہیں۔ جو فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو آدھی رات کے بعد رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، جو عشاء فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پہلا آدھی رات جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو بھائی اگر کوئی عشاء اور فجر جو ہے جماعت کے ساتھ پڑھے تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ لیلۃ القدر کی کوئی نشانی نہیں، نہ بارش ہوگی، نہ تارے زیادہ چمکیں گے، جو بھی ہوگا یہ ساری خود ساختہ، ادھر ہندوستانی پاکستانی ایڈیشن میں ہے سارا کچھ، باقی وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ اگر کوئی نشانی ہوتی رسول بتا کے جاتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب یہ کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں روزہ کسی دن کہیں دن ہوتا ہے کہیں رات ہوتی ہے، تو اس پر بھی کافر اعتراض کرتے ہیں، تو پھر لیلۃ القدر کہاں ہوگی؟ تو بھائی جس طرح جمعہ ہے، جہاں جہاں جمعے کا ٹائم ہوتا جائے گا جمعہ پڑھتے جائیں گے، اسی طرح جہاں جہاں لیلۃ القدر آتی جائے گی اس کا ثواب بھی ملتا جائے گا۔ نہ اللہ پاک کے پاس کوئی ثواب کی کمی ہے، اور نہ کوئی اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ بس ایک لمحے کے لیے وہ آتی ہے۔ جہاں جہاں جیسے جمعہ آتا ہے تو پڑھا جاتا ہے کہ امریکہ میں اس وقت ہو سکتا ہے ہمارے دینا وہاں پر رات کے 12 بجے ہو یا 2 بجے، تو جب جمعہ وہاں پر ہوگا تو ان کو جمعے کا ثواب اس وقت مل جائے گا، جب ہمارے ہیں تو ہمارے ہیں مل جائے گا۔ اسی طرح لیلۃ القدر کہ وہ بھی جہاں جہاں آئے گی تو اللہ پاک ثواب دیتا ہے، کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے۔ باقی یہ جو ہے تراویح جس کو آسانی ہے وہ عشاء کے بعد پڑھ لے، جو کر سکتا ہے وہ صبح تہجد کے وقت پڑھے تاکہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ثواب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جھگڑوں کی بجائے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی دیر ہم جھگڑے میں لگاتے ہیں نا، اس سے 10 گنا کم ٹائم میں کوئی نہ کوئی کام ہم کر لیں۔ تو یہ جو بحث ہے کہ تو غلط ہے میں ہی صحیح ہوں، یہ سارے بحث چھوڑ کے صرف عمل کی طرف دھیان دیں، اور جتنے بھی ہم نے جھگڑے ہیں ان میں نفرت ہی بڑھتی ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ جس کو جو مناسب لگتا ہے، سارے نفل ہی پڑھ رہے ہیں، کوئی پہلے ٹائم پہ پڑھ لیتا ہے، کوئی فجر کے ٹائم فجر سے پہلے پڑھتا ہے، تو جیسے جس کو آسانی ہو وہ پڑھ لے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جتنے بھی ہمارے ہیں وہ قبول فرمائے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو، کل کلمہ گوؤں کو
اپنے فضل سے بخش دے اور رمضان نصیب فرمائے، اور رمضان میں زیادہ سے زیادہ بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے، کیونکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہ آدمی نیکی کر سکتا ہے نہ گناہ سے بچ سکتا ہے سوائے اس کی توفیق کے، وما لنا الا باللہ۔ اگلا جمعہ انشاءاللہ زکوٰۃ پر ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وعلی سائر الانبیاء والمرسلین صلاۃ اللہ یحصیہا الا انت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک من الخیر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم، واعوذ بک من الشر کلہ ما علمت منہ وما لم اعلم۔ اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ عبادک الصالحون، واعوذ بک من شر ما استعاذک منہ عبادک الصالحون۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف الميعاد، یا ذا الجلال والاکرام، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا الی احد من خلقک ابدا، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔